دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ تو بہت چھوٹے اور لوکل مسائل ہیں. پاکستان کے کنویں سے باہر آنا پڑے گا نا ہمیں. آپ ایجپٹ جائیں، مجھے بتائیں کہاں دیوبندی ملے گا ایجپٹ میں آپ کو؟ موراکو میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں بریلوی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا، تقریباً 32 کروڑ مسلمان رجسٹرڈ ہیں، کوئی زیادہ ادھر بھی زیادہ ہی ہوں گے. یہ تو لوکل ہمارے سب کانٹیننٹ کی چھوٹی سوچ کے چھوٹے کنویں. تو اوورسیز مسلمانوں کو دیکھ لیں، عربین مسلمانوں کو دیکھ لیں نا، سینٹر آف اسلام کو دیکھیں، وہاں پہ کوئی دیوبندی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ عرب کو کیا پتا دیوبند کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں اس کیچڑ کا جو ہم نے خود یہاں پہ اپنی لکیریں کھینچی ہیں اپنی گلی کے اندر ہی. بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا. دس از دے ہیو ڈفرنٹ اسکولس، ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنس. اسکولز نہیں کہوں گا، کلاسیفیکیشنس. تو میں جو جہاں جہاں جن جن ملکوں میں رہا ہوں ادھر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی کہے. یہ بس چھوٹے کنویں کے چھوٹے مینڈک اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے انسان سمجھتے ہیں. یہ جو بھی اپنا نام ٹکا کے ٹیگ لگاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اس کو دعوت کا تو حق نہیں دینا چاہیے نا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو دعوت کا حق ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیا ٹیگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کلاسیفیکیشن کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے سورہ حجرات میں، اس آیت سے استدلال میں خود کر رہا ہوں ادھر، کہ قبیلے شناخت کے لیے ہیں. آپ کو پتہ نہیں نفسیات میں کتنا بڑا اثر پڑتا ہے اگر میں اس مسلمان کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کر لوں اپنے ساتھ. سب کانشیس بھی اور کانشیسلی بھی میں اپنے آپ کو ریکور ہی نہیں کر سکوں گا. اتنی بڑی چیز ہے آپ کا شناخت، آپ کا نام، کس اسم سے آپ کو پکارا جائے. میں حیران ہوں مسلمانوں کو یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم کے طور پہ ایسے نہیں استعمال کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں دیوبندی کہہ دوں اپنے آپ کو یا بریلوی کہہ دوں، شیعہ کہہ دوں یا سنی کہہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں نفسیاتی طور پر. آپ اسلام سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور ٹیگ کے اندر کلاسیفائی کر بیٹھیں، اور ادھر اگر پہچان ہوگی نا قیامت پر، جو کہ ہوگی، کہ ہاں یہ والی ٹیگ والی ادھر آ جائیں، یہ والی ادھر آ جائیں، تو گن کے 100 مسلمان نہیں بچنا ادھر کہ مسلمان کدھر گئے. کوئی سب ٹیگنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئی یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے، ہم نے اپنے ٹیگ ایجاد کیے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اور ٹیگ بنانے کی مشینیں کھولتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں ہم. یہ میں اصلی سوال کی طرف نہیں آیا ہوں آپ کے. ابھی آپ کا اصلی سوال جو ہے نا ایتھیزم کا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے. بہرحال ابھی اس چھوٹے سے کنویں، برصغیر نامی کنویں سے تو باہر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اور کہیں بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں ہے. دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ کیا پوری طریقے سے آپ کا دل اس بارے میں مطمئن ہو گیا ہے. یہ میں غیر مسلم اور مسلم سمیت کی بات کر رہا ہوں. کیا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 قبیلوں میں بانٹے جائیں تو وہ کون سے قبیلے ہیں؟ وہ دو ہی قبیلے ہیں. ایک وہ جن کا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں یار مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور سوال ہوگا. دوسرا قبیلہ کون سا ہے کہ جو کہتا ہے کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، سائنس تو نہیں سمجھ آئی اس کی. بس یہ دو قبیلے ہیں. اب جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو روزہ جزا ایز از پزل کے پیچ کی طرح فٹ ہو جائے گا. اس میں آدھے سیکنڈ سے بھی کم میں آپ کو روزہ جزا کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں روزہ جزا کی ضرورت تو بغیر اللہ کو مانے ہوئے جو دہری ہے نا، بغیر اللہ کو مانے ہوئے ان کو بھی سینسیکل آرگیومنٹ میں یہ دیتا ہوں کہ کیا روزہ جزا کی ضرورت نہیں. چھوڑو مرنے کے بعد کیا دنیا میں نہیں چاہیے؟ یہ مظلوم ہزاروں سال سے پس رہا ہے، ظالم ہزاروں سال سے طاقت میں آ کے اس کو مار دیتا، ختم کر دیتا. کیا کریں ہم اس کا؟ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے، کتنے دفعہ مار دوں اس کو؟ ایک دفعہ مرے گا. انصاف کدھر ہے؟ کیا اندر کی آواز انصاف کو چیخ چیخ کے نہیں بلا رہی؟ انفرادی طور پہ ہی لے لیں، چلیں، میں تو اجتماعی طور پہ کہہ رہا ہوں. کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری عمر میں بلا وجہ ظلم نہیں ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا اس بارے میں؟ تو بہرحال ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر. بڑا مسئلہ کیا تو دنیا میں دیکھیں گے نا، گلوبل ویو رکھیں گے، ورلڈ ویو کے اندر کرسچنز کو بھی یہی مسئلہ ہے. کرسچن پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں.